قبر پرستی کی دنیا میں اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا یہ شخص ہماری باتوں کا جواب نہ دے سکا۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس نے صرف ایک بات، خدا اور داتا، اس مسئلے کو لے کے جواب دینے کی کوشش کی، اور اس میں بھی وہ دلائل سے محروم رہا اور جھوٹ کا سہارا لے کر ہمارے اوپر مختلف الزام لگائے۔ اپنے مریدوں کو جو ہمارا کلپ دکھایا تو وہ بھی ادھورا دکھایا۔ اگر ہمارا وہ کلپ پورا دکھا دیتا تو اس علمی یتیم کو اس ایک اعتراض کی بھی اس کے لیے گنجائش باقی نہ بچتی، لیکن اس نے جھوٹ کے آلے کو اپنا سہارا بنایا، اور یہی ان کا پرانا وطیرہ ہے۔ یہ اہل سنت علماء پر، اہل الحدیث علماء پر، دعات پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس جھوٹے الزام کا بھی جواب دیں گے، اس کے اعتراض کی تفصیل سے آپ کے سامنے حقیقت بیان کریں گے۔ آئیے پہلے جلالی کے اس اعتراض کو سنتے ہیں۔ جلالی کہتا ہے، اس نے کہا تم کہتے ہو اسماء توقیفی ہیں، یہ جو میں نے کہا کہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ نے اپنے نام خود بتائے ہوئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، سرکار نے بتائے ہیں، تو اس پر توقیفی ہونے کے لحاظ سے کہ جو شریعت کی طرف سے آئیں وہ بولنے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولنے۔ یہ ہے جلالی کا دعویٰ، حالانکہ اس نے اس مسئلے پر، اس مسئلے میں ہمارے اوپر صاف صاف جھوٹ بولا اور بار بار بولا۔ ہماری 4 تقریریں ہیں، آپ ان کو سن لیجئے۔ اس حضرت کو بھی ان تقریروں میں کوئی ایسی بات نہیں ملی جس پر یہ اعتراض کرتا، تو اپنے فاسد خیال کے مطابق اس نے صرف یہی ایک بات پکڑی، اور اس میں بھی اصل سہارا جھوٹ کو اپنا بنایا۔ کتاب و سنت کے دلائل سے محروم یہ اور ان کے قبیلے کے بڑے، ان سب کی یہی عادت رہی۔ اس فرقے کے بانی احمد رضا تکفیری کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اپنے مخالفین پر جھوٹ بولتا تھا اور پھر ان پر کفر کے فتوے لگایا کرتا تھا۔ اس کے عرس کے موقع پر انہوں نے بھی جھوٹ بولا، آدھی بات بتا کر ہمارے اوپر الزام لگائے، الہاد کی تہمت لگائی۔ یہ کہتا ہے یہ تمہارا قانون ہے کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں۔ اس نے کہا تم کہتے ہو اسماء توقیفی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ بات قطع نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل پڑھے ہیں کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں۔ یہ تمہارا قول نہیں ہے، یہ اہل سنت کا اجماع ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اسماء توقیفی ہیں، اس میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی اپنی طرف سے، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر اللہ کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نام صرف وہی بیان ہوں گے جو اللہ کے کلام میں بیان ہوئے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوئے، اور انہی پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی طرف سے تلاش کی اللہ کا کوئی نام، اپنے خیال، اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنے قیاس کی بنیاد پر اللہ کے ناموں میں کوئی نام داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات جلالی نے بھی تسلیم کی کہ 14 صدیوں سے ہزاروں کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اگر آپ ان ہزاروں کتابوں کو دیکھو گے تو اس میں سینکڑوں کتابیں آپ کو ہماری نظر آئے گی، اور محدثین اور اہل علم قرون اولیٰ کے، وہ تو تمام اہل ایمان کے نزدیک لائق احترام ہیں،
ہاں اگر آپ اپنے خاص کچھ مولویوں کا کام دکھائیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ اہل الحدیث کا اس پر کیا کام ہے۔ جلالی مزید کہتا ہے، توصیف الرحمان کہہ رہا تھا کہ تم نے نام اللہ کا خدا رکھا، سنا ہے نا بھی تم نے رکھا۔ اب تک میں امام اعظم سے لے کر داتا صاحب اور ساری ملت، اس سے پتہ چلا کہ میں تو نام خدا کا ورد کرنے والا ہوں یا اپنی حیثیت کے مطابق دلیل دینے والا ہوں، میں اللہ کا نام خدا رکھنے والا نہیں ہوں۔ ویسے تم سے مراد تمہاری ذات ہی نہیں، تم سے مراد صرف یہ نہیں کہ تمہاری ذات لی گئی ہے، جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، جن کو تم اپنے لیے رہبر اور رہنما سمجھتے ہو، اور اگر تم ضد پر قائم ہو اور ایسی کھلی بات سمجھنے سے انکاری ہو تو آؤ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ تم نے جتنے حوالے دیے ان میں سے کوئی ایک حوالہ ایسا نہیں جس میں یہ صراحت ہو کہ خدا اللہ کا نام ہے۔ تمہارے پیش کردہ تمام حوالوں میں سے کوئی ایک حوالہ بھی ایسا نہیں جس میں یہ واضح ہو کہ اللہ کا نام خدا ہے۔ تو پھر ہماری بات سے ثابت ہوا کہ تم نے ہی خدا نام رکھا ہے۔ تم اپنی فکر کا یا اپنا ہم خیال کوئی لاؤ، کیونکہ خدا اللہ کا نام ہے، نہ قرآن سے ثابت کر سکے، نہ حدیث سے ثابت کر سکے، نہ صحابہ سے ثابت کر سکے، حتیٰ کہ تابعین سے بھی ثابت نہیں کر سکے۔ اگر تم کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت کرتے تو ہم اس کو مانتے۔ تم اپنے ہم خیال لوگوں کی باتیں پیش کر کے یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کو بطور نام تسلیم کر لیا جائے، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں، تکرار کی ضرورت نہیں۔ جلالی مزید کہتا ہے، توصیف الرحمان کو اگر آئینہ دیکھنا ہے تو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ وہ جن کا شاگرد ہے اس کے استادوں کے استاد، ساری ریال پارٹی، فتاوی نظیریہ، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، حصہ 1۔ اس سے پوچھا گیا کہ کوئی کہے کہ وہ لوگ خدا کے خالہ زاد بھائی ہیں، معاذ اللہ، خدا کے خالہ زاد، تو اگر لفظ خدا ان کے نزدیک اللہ کے لیے نہیں تھا تو یہ کہتے بے شک کہتے رہے، خدا جب اللہ ہے ہی نہیں تو اس کی خالہ زاد بھائی کوئی بنتا رہے تو کیا ہوگا۔ لیکن اس نے یہ سامنے رکھ کے کہ خدا اللہ کا نام ہے، خدا کس کا نام ہے، اس پر اس نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ اگرچہ وہ استفہام انکاری کے ساتھ کہہ رہا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں اچھا یہ ہے کہ وہ ایسا جملہ نہ بولے، چونکہ رب کی شان کا مسئلہ ہے، خدا کی شان کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرے اساتذہ میں کسی استاد کا نام ڈپٹی نذیر احمد نہیں، اور نہ ہی ان کے اساتذہ میں کسی کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہے۔ یہ جلالی کی جہالت کا ثبوت ہے۔ میرے اساتذہ کے سلسلہ سند میں جو نام آتا ہے، جلالی صاحب ذرا کان کھول کے سن لیں، اگر کان آپ کے بند ہیں تو سرسوں کا تیل ڈالا کریں سوتے ہوئے، تاکہ آپ کی پردہ سماعت کے ساتھ ہمارے جملے صحیح طریقے سے ٹکرائیں اور آپ کو سمجھ آئے۔ اس سند کے اندر جو نام ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی محدث رحمہ اللہ کا نام ہے، نہ کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فتاوی نظیریہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے، نہ کہ مشہور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی۔ اب سنو کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے بھی لفظ خدا کو اللہ کا نام قرار نہیں دیا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ خدا اللہ کا نام ہے، جبکہ جلالی اسے اللہ کا نام قرار دینے کا ادھار کھائے بیٹھا ہے۔
اس کی ضد یہ ہے یہ اللہ کا نام ہے. سید نذیر حسین رحمہ اللہ نے بھی اس کو اللہ کا نام قرار نہیں دیا. رہا معاملہ یہ کہ اگر میاں صاحب رحمہ اللہ اسے نام نہ سمجھتے تو پھر یہ کیوں کہتے؟ تو یہ بات ہم آپ کو بارہا سمجھا چکے ہیں، لیکن گندے بچے کی طرح آپ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی. ایک مسئلہ ہے کہ کوئی نام کسی کے لیے استعمال کیا جائے، اور ایک معاملہ ہے کہ وہ اس کا نام ہو. اللہ کے نام توقیفی ہیں، اس میں لفظ خدا نہیں ہے، نام خدا نہیں ہے اللہ کے ناموں میں. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. استعمال ہونا کسی چیز کا اور معاملہ ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے نام ہونا ایک الگ ماجرا ہے. کنز العلماء صاحب کو اتنی چھوٹی سی بات بھی سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں.